قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ وأصیلا والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی رواہ البخاری فی کتاب التوحید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاتم النبیین والمرسلین بنایا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الاحزاب کی یہ تین آیات مبارکہ، اللہ پاک پروردگار نے ان آیات میں اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ایک مسلمان اور ایک بندہ مومن کو اس بات کا حکم دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، اور بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، اور ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھا جائے۔ ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا، قیامت میں جب جہنمی لوگ جہنم ہو جائیں گے اور اہل جنت کو ہو جائیں گے تو جنتیوں کو کوئی بھی افسوس اور غم نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک ہی غم اور ایک ہی افسوس ہوگا اہل جنت کو کہ دنیا میں رہ کر ان کا جو وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے بغیر گزرا، اللہ کی یاد کے بغیر گزرا۔ ایک مسلمان اور ایک مومن جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیحات، تحمیدات، تحلیلات، تکبیرات، تحلیلات کرتا ہے، جتنا ایک بندہ مومن اپنا وقت اللہ کے آگے رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے گزار دیتا ہے،
وہی اصل میں دنیا کے وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ اور جتنا زیادہ اللہ کا ذکر ہوگا، جتنا زیادہ دنیا میں رہ کر نماز پڑھنا ہوگی، اسی قدر بندہ مومن کے جنت میں درجات بلند ہوں گے۔ اللہ پاک پروردگار اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اپنے ذکر کرنے کا حکم دیا، اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قولاً بھی فعلاً بھی اپنی زبان سے بھی ذکر کرنا بتا دیا، اور اپنے عمل اور کردار سے بھی ہمیں اللہ کا ذکر کرنا بتا دیا۔ سوتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر، اٹھتے ہوئے اور جاگتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، دن میں بھی اللہ کا ذکر، رات میں بھی اللہ کا ذکر، اور اسی طرح خوشی میں بھی اور بیماری میں، امیر بھی ہے تو اللہ کا ذکر، غریب بھی ہے تو اللہ کا ذکر۔ اللہ پاک پروردگار نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو یاد کرو، بہت یاد کرنا، وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اور اس کی تسبیح کرو پہلے اور پچھلے پہر۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی ہے جو تم پر صلاۃ بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ ایمان والوں پر ہمیشہ سے نہایت مہربان ہے۔ اللہ پاک پروردگار نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی ایمان والا اللہ کا ذکر کرے گا، ایمان والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرے گا، ایمان والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا اللہ کو پکارنا، فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا کرنا، پکارنا یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے ماں سوا غیر کی عبادت کرنا، اللہ کے غیر اور اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنا وہ حرام ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرنا۔ اس لیے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے لگتے تو آپ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے۔ پیارے نبی علیہ السلام رات کو سوتے وقت کے اذکار پڑھتے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سے سورۃ الملک اور سورۃ السجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام ذکر و اذکار کے سمیت رات کو سوتے وقت آخری چاروں کل پڑھتے۔ بعض احادیث کے اندر 3 کل کا ذکر ہے، اور اسی طرح کچھ احادیث کے اندر 4 کل کا ذکر ہے۔ سوتے وقت سورۃ قل یا ایھا الکافرون پڑھنا، اسی طرح سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا پڑھنا، اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات پڑھنا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سورۃ البقرہ کی آخری آیات کا تلاوت کرنا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تو ذکر و اذکار کر کے سوتے، تلاوت کر کے سوتے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، فلمیں اور ڈرامے، میوزک اور موسیقی اور ٹک ٹاک اور اسی طرح بیکار اور فضول کی چیزیں رات آدھی رات تک دیکھتے رہ جاتے اور پھر سوتے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں معاف بھی کرے، پروردگار ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہدایت بھی عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کو یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرنا، یعنی کوئی ہلکا پھلکا نارمل برائے ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کو یاد کرنا ہے، کثرت کے ساتھ یاد کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب اور اللہ کے محبوب محمد عربی محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں سوتے ہوئے پیارے نبی علیہ السلام کروٹ بدلتے، اللہ اکبر، سوتے ہوئے پیارے نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل جاتی، آپ علیہ السلام کو جاگ آ جاتی، تو پیارے نبی علیہ السلام آنکھ کھلنے پر، کروٹ بدلنے پر، جاگ آنے پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے۔ ہاں جی، یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح جاگتے، جب صبح اٹھتے، تو اٹھتے ہی پیارے نبی علیہ السلام اللہ کی حمد بیان کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیارے نبی علیہ السلام یاد کرتے، اور جاگتے وقت کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھتے۔ اب میرے بھائیوں اور بہنوں، پوری رات بندہ سویا رہا، ہاں جی، گزشتہ رات میں ہم نے کھایا بھی تھا، پیا بھی تھا، اب صبح اٹھتے ہمارے معدے نے سب کچھ ہضم کر دیا تھا، اب ہمیں لیٹرین کی ضرورت ہے، اب ہمیں بیت الخلا جانے کی ضرورت ہے، تو اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کر جب بیت الخلا میں داخل ہوتے تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا کے دروازے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے۔ کیا دعا پڑھتے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہاں بھی اللہ سے دعا ہے، یہاں بھی اللہ کا ذکر ہے، یہاں بھی اللہ کی یاد ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب اللہ کے پاک نبی لیٹرین خانے اور بیت الخلا سے باہر نکلتے تو پھر بھی دعا پڑھتے غفرانکا۔ تو مطلب اب میرے بھائیوں ہمارے سامنے کیا نکلا؟ ہم پوری رات سوئے رہے، ہمارا سونا عبادت، ہم نے صبح اٹھ کر قضائے حاجت کی، اپنی ضرورت پوری کی، اس ضرورت اور قضائے حاجت پوری کرنے پر بھی اللہ کے ہاں ہمارے لیے ثواب ہے۔ کیوں کہ ہم نے اپنی حاجت پوری کی تو ہم نے یہاں بھی اللہ کو یاد کیا، حاجت پوری کر لینے کے بعد بھی اللہ کو یاد کیا۔ اب جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو بسم اللہ پڑھ کر وضو کرتے، اور جب پیارے نبی علیہ السلام وضو فرما لیتے تو تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے، اللہ کو یاد کرتے، اللہ سے دعا گو ہوتے۔ تو ہاں جی، یہاں بھی یہ وضو کرنا بھی عبادت ٹھہرا، اور اس وضو کرنے پر ہمارے گناہ جھڑ گئے، اور اللہ کو یاد کرنے پر جنت میں ہمارے درجات بلند ہو گئے اور بڑھ گئے۔ اور اسی طرح پیارے نبی علیہ السلام جب کھانا کھاتے اللہ کو یاد کرتے، بسم اللہ پڑھتے، پھر کھانا کھاتے، جب کھانا کھا لیتے الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا، کھانا کھانے کے بعد پھر اللہ کی حمد، پھر اللہ کا ذکر، تو ہمارا کھانا کھانے پر بھی اللہ نے ہمیں ثواب عطا کرنا ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام بازار داخل ہوتے تو بازار میں داخل ہوتے وقت بازار داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ پاک پروردگار کو یاد کرنا ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام اپنے بستر پر ہوتے اور اپنی زوجہ کے پاس آتے تو تب بھی حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے، یہاں تک اللہ کا ذکر ہوتا،
ہاں جی کہ سبحان اللہ۔ پیارے نبی علیہ السلام جب پہاڑ پہ چڑھائی چڑھتے، اللہ کے پاک نبی جب پہاڑ پہ چڑھائی چڑھتے، ہم سیڑھیاں چڑھنے لگے تو یہ عمل کریں۔ ہاں جی پیارے نبی علیہ السلام جب پہاڑ پہ چڑھائی چڑھتے تو اللہ کا ذکر کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جب پیارے نبی چڑھائی سے نیچے اترتے، پہاڑ سے نیچے آتے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غرض یہ کہ پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ نے قولاً اور فعلاً اپنی بات سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے مسلمان کو قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کر کے دکھا دیا، بتا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرنا۔ اللہ کے ذکر کا فائدہ کیا ہوگا؟ جنت میں ہمارے درجات بلند سے بلند ہوتے جائیں گے۔ اور سبحان اللہ، مجھے حدیث یاد آئی، حدیث معراج ہے صحیح بخاری میں، پیارے نبی علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچ چکے، اللہ کے پاک نبی دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، اور جب پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں، میرے بھائیوں، جناب نبی کریم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ساتویں آسمان پر بیت العتیق کے ساتھ، بیت المعمور کے ساتھ پیٹھ لگا کر اللہ کا خلیل ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ بیت المعمور ساتویں آسمان پر وہ بیت اللہ ہے جس میں روزانہ کی بنیاد پر 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور جب لاکھوں کروڑوں ملائکہ میں سے جو فرشتہ اس دن میں بیت المعمور کا طواف کر لے، قیامت تک اسے طواف کرنے کی دوبارہ باری نہیں ملتی۔ یہ بیت المعمور جہاں فرشتے طواف کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو قبولیت کے ساتھ بیت اللہ لے جائے اور بیت اللہ کے حج عمرے اور طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث معراج ہے صحیح بخاری میں، نبی پاک علیہ السلام جب ساتویں آسمان پر پہنچے، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام وہ بیت اللہ، بیت المعمور کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کو اہلاً سہلاً مرحبا کہا، اے میرے بیٹے کہہ کر، اور فرمایا کہ اپنی امت سے کہنا، ایک تو یہ کہ میرا اپنی امت کو سلام بھیجنا۔ سبحان اللہ، اللہ کے قرآن نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ ہاں جی، آدم نبی اللہ کی امت، نوح رسول اللہ کی امت، عیسیٰ نبی اللہ کی امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ساری امتوں میں سے افضل ترین امت آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم محمد عربی، محمد ابن عبداللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ کے خلیل ابراہیم جناب محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور اپنی امت کو بتانا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ کسے بتا رہے ہیں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کو کہنا، بتانا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز مٹی ہے، ادھر بیج ڈالا ادھر پودا اگایا، تو جتنا کوئی امتی ذکر کرنے والا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، جو جتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرے گا، اللہ کی حمد کرے گا، اللہ کی ثنا بیان کرے گا، اسی قدر جنت میں شجرکاری ہوتی چلی جائے گی۔ دنیا میں عقل مند بندہ زیادہ سے زیادہ درخت لگاتا ہے کہ جتنی زیادہ شجرکاری ہوگی
اتنی زیادہ آب و ہوا صاف ہوگی، اتنا ماحول صاف اور ستھرا ہوگا۔ اور پھر یہ درخت ایک قیمت بھی ہے، یہ لکڑی درختوں کی مکان بنانے میں بھی کام آئے، یہ آگ جلانے میں بھی کام آئے۔ تو دنیا میں عقل مند لوگ شجر کاری پر زور دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ درخت اگائے جائیں تاکہ معیشت کو بھی سہارا ملے اور ماحول بھی بہتر ہو۔ تو سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ جو جنت میں شجر کاری کرنے والا ہو۔ جتنا زیادہ اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کریں گے، اتنا زیادہ ہمارے لیے جنت میں درخت لگتے جائیں گے اور جنت کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اور پھر پیارے بھائیوں، جنت کے درختوں کا کام صرف سایہ دینا نہیں ہوگا، ہاں جی، وہاں کے درخت ہر قسم کے میوہ جات سے بھرے ہوئے ہوں گے، وہاں کے درخت ہر قسم کے میوہ جات سے بھرے ہوئے، اور جنت کی نعمتیں وہ سدا بہار ہوں گی۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ کر کے دکھایا اور یہ کر کے بتایا۔ ایک حدیث بیان کرتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری کتاب التوحید میں حدیث نمبر 7405 ہے، اور حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے ایسی حدیث جس میں نبی پاک علیہ السلام یہ بیان فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے۔ تو اس حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا اور فرمایا، انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ بندے نے اللہ کے ساتھ جیسا گمان رکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ فرمائے گا۔ اور فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں، کب؟ جب میرا بندہ مجھے یاد کرے، ہاں جی، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب میرا بندہ مجھے یاد کرے۔ میرے بھائیوں، آج بہت بڑی بیماری، اور وہ بیماری ہے جو سینکڑوں بیماریوں کا پیش خیمہ ہے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ ٹینشن کی بیماری۔ ہر بندہ فکر مند ہے، ہر بندہ پریشان حال ہے۔ ہاں جی، ہماری پریشانی کا حال یہ ہے کہ ہم ہر وقت حکومتوں کو کوستے رہتے ہیں، ہم ہر وقت حکومتوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں کہ بیڑا غرق ہو اور برا ہو اس حکومت کا جس حکومت نے مہنگائی کر دی۔ کبھی سوچا ہے، ہاں جی، کبھی سوچا ہے کہ ہمارے دن اور ہماری راتیں پریشان کیوں ہیں؟ کیا حکومت وقت کا کردار ہے یا ہماری اپنی غفلت ہے؟ ہر بندہ ٹینشن کے اندر ہے، کوئی لاکھوں کروڑوں والا ہے وہ بھی ٹینشن اور فکر مندی کے اندر، کوئی غریب ہے تو وہ بھی فکر اور پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ ہاں جی، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حالات کیا ہیں اور حالات کیا نہیں ہیں۔ اگر حکومت نے مہنگائی کی ہے تو مہنگائی کے ساتھ ساتھ وسائل بھی بڑھ گئے ہیں، مہنگائی ہوئی تو وسائل بھی بڑھ گئے۔ پہلے وہ بندہ جو 10,000 تنخواہ لیا کرتا تھا، آج وہی بندہ 60,000 تنخواہ لے رہا ہے۔ ہاں جی، اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے اپنی گائے کے لیے فی من گھاس جو ہے وہ 40 روپے ملا کرتا تھا، تو دودھ کا ریٹ کیا تھا؟ 16 روپے فی کلو۔ آج اگر گھاس وہ 200 من ہے، ہاں جی، 200 روپے کا فی من ہے، تو دودھ کا کیا ریٹ ہے؟ 110 اور 120 روپے فی کلو۔ ہاں جی، اگر مہنگائی ہوئی ہے تو مہنگائی کے ساتھ وسائل بھی بڑھے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری ٹینشن اور ہماری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ کیا مہنگائی کا ہونا؟ کیا اس طرح کے حالات کا ہونا؟ ہماری ٹینشن کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پروردگار کو یاد کرنا چھوڑ دیا، اور جس کے ساتھ اس کا رب ہوتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام سوکھی روٹی کھا لیتے، ٹکر پانی میں بھگو کر کھاتے، مگر پریشان نہ ہوتے۔ ہاں جی، آج جتنی بھی مہنگائی کیوں نہیں ہے، ہمارے حالات دیکھیں، ہماری طرز زندگی دیکھیں، ریڑے والا اور کھوتے ریڑی والا بھی اس کے پاس بھی ٹچ موبائل ہوگا،
رونا کیا رو رہے ہوں گے؟ مہنگائی بڑی ہے جناب، حالات بڑے خراب ہیں، حکومت بڑی ظالم ہے، جبکہ وسائل کی اتنی بھرمار ہو چکی ہے کہ پہلے ایک کھاتا پیتا بندہ نوکیا 1100 نہیں خرید سکتا تھا، آج وسائل اتنے عام ہوئے کہ گھر کی ریڑھی والا بھی ٹچ موبائل لیے ہوئے، لیکن اس کے بعد بھی ہم ہیں پریشان۔ لاکھوں اور ہزاروں کی آمدنی ہوگی مگر پھر بھی پریشانی ہوگی۔ پریشانیوں کا توڑ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب میرا بندہ مجھے یاد کرے۔ آج میرے بھائیوں ہمارے پاس سب کچھ ہے، اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ہمارا رب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، اور جس کے ساتھ پروردگار موجود نہ ہو وہ کبھی آرام کی نیند نہیں سویا کرتا، وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو کر بھی ہائے ہائے کی تسبیح پڑھتا ہے، وہ کروڑوں اور کھربوں کا مالک ہو کر بھی رات کو کروٹیں بدل بدل کر پوری رات گزار دیتا ہے مگر اسے نیند نہیں آتی۔ کیوں نیند آئے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود نہیں، اور جن کے ساتھ اللہ موجود ہوتا ہے سبحان اللہ۔ سیرت کے واقعات میں، تاریخ کے واقعات میں ہے اللہ اکبر کبیرہ، کیا موجود ہے کہ جناب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بہت بڑے یہودی پہلوان مرہب کو قتل کیا، اور شام کے علاقے سے 2 لوگ نکلے، مدینہ طیبہ آئے کہ مدینے پہنچ کر وہ آدمی دیکھیں گے کہ جس نوجوان نے عرب کے اتنے بڑے مرہب نامی پہلوان کو قتل کر دیا۔ اور جب یہ لوگ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ کیا صورتحال ہے۔ میرے بھائیوں حضرت علی کے سامنے 2 مٹی کے کٹورے موجود ہیں، حضرت علی کے سامنے 2 مٹی کے پیالے موجود ہیں، ایک پیالے کے اندر تاریخ یہ کہتی ہے ایک پیالے کے اندر سوکھی روٹی ٹکر موجود ہے اور دوسرے پیالے میں پانی موجود ہے۔ حضرت علی وہ سوکھی روٹی وہ ٹکر لے کر وہ پانی میں بھگو کر کھا رہے ہیں، اور ٹکر کھانے کی وجہ سے حضرت علی کے چہرے پر پسینہ ہے۔ وہ شام سے آنے والے آ کر پوچھتے ہیں انت علی، کیا آپ علی ہیں؟ حضرت علی جواب دیتے ہیں کہ جی ہاں میں علی ہوں، ابو طالب کا بیٹا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے مرہب کو قتل کیا؟ حضرت علی جواب دیتے ہیں کہ جی ہاں میں نے مرہب کو قتل کیا، مگر انہیں اپنی آنکھوں کے دکھائے ہوئے منظر پر یقین نہیں آتا کہ اتنے بڑے پہلوان کو مارنے والا وہ سوکھی روٹی اور ٹکر کھا رہا ہے۔ اور حضرت علی کی زبان پر کیا ہے؟ یہ سوکھی روٹی ٹکر کھاتے ہوئے کیا پڑا تھا؟ بسم اللہ۔ ٹکر اور سوکھی روٹی کھا کر کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ ہم کیا کھاتے ہیں؟ ہم اپنا کھانا دیکھ لیں، اپنا پینا دیکھ لیں، اپنا پہننا دیکھ لیں، ہاں جی اپنی زندگی دیکھ لیں، اپنا پورا لائف سٹائل دیکھ لیں، ہاں جی اس کے باوجود زبان پر الحمدللہ ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہر وقت شکوہ ہی شکوہ، گلہ ہی گلہ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب میرا بندہ مجھے یاد کرے۔ تو جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، نماز پڑھیں گے، ہاں جی سوکھی روٹی ٹکر کھا کر بھی زبان پر کیا ہوگا؟ الحمدللہ۔ اور جب اللہ کا ذکر کرنا نہیں ہوگا تو پھر جناب دیسی گھی میں چوری کھائیں گے، اس کے باوجود بھی ہاں جی دیسی گھی میں چوری کھانے کے بعد کیا کہہ رہے ہوں گے؟ کھاتے وقت بھی عمران خان کو کھلا اور کھا کر بھی عمران خان کو کھلا۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد وہ زبان پر نہیں آنے والی ہوگی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔